اللہ جل مجدہ الکریم نے یہ ارشاد فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں، کیا لوگ یہ خیال کرتے ہیں، کیا لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف اگر وہ یہ کہیں گے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم مومن ہیں یا ہم مسلمان ہیں، تو کیا صرف ان کے کہہ دینے سے ان کا خیال یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور کیا انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یا عمل کی دلیل پیش کرنی ہوگی اس دعوے کے لیے۔ اور یہ جو آیت پاک ہے، اس آیت پاک کا جو شان نزول ہے، آیت نازل ہونے کی وجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک غلام تھے، حضرت سیدنا مہجع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ وہ خوش نصیب حضور کے صحابی ہیں، فاروق اعظم کے غلام تھے۔ غزوہ بدر میں جن کی سب سے پہلی شہادت ہوئی ہے، یہ وہ خوش نصیب صحابی رسول ہیں۔ یعنی غزوہ بدر جو ہے وہ کفر اور اسلام کا پہلا معرکہ ہے، اور کفر اور اسلام کے پہلے معرکے میں جس نے سب سے پہلے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کی راہ میں پیش کیا، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام حضرت مہجع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو انہوں نے جب اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، ظاہر سی بات ہے اگر کوئی شہید ہو جائے، دنیا سے چلا جائے، تو سب کے گھر والے پریشان ہوتے ہیں۔ ان کے گھر والے، بیوی بچے وغیرہ بھی جب پریشان ہوئے ان کی شہادت کے بعد، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اب تم نے کہا ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، تو آزمایا جائے گا، اور آزمایا اس طرح سے جائے گا کہ کبھی جان دینی پڑے گی، کبھی مال دینا پڑے گا، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے گی، کبھی اپنی پسند کو قربان کرنا پڑے گا، یعنی قربانی ہی قربانی ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ آسان ہے مسلمان ہونا، آسان نہیں ہے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ میں مسلمان ہوں اور میرا رشتہ مدینے والے کے ساتھ ہے، تو پھر تیار رہیں، کھڑے رہیں بالکل کہ اب مجھے کبھی بھی اور کسی وقت بھی آزمایا جائے گا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا، تو یہ ان کے حق میں شان نزول اس آیت پاک کا یہ ہے کہ ان کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ یہ آزمایا گیا ہے آپ کو، کہ آپ کے گھر کے ایک فرد نے اللہ کی راہ میں اپنے خون کا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تو آپ اس آزمائش پر جزا فضا نہ کریں، شور اور ہنگامہ نہ کریں، بلکہ صبر اختیار کریں۔ اور جس طرح سے حضرت مہجع بن عبداللہ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں سرخروئی کا مقام حاصل کیا ہے، تو جو ان کے گھر کے افراد ابھی آپ بچ گئے ہیں، تو آپ کم سے کم صبر کر کے جو انعام انہیں ملا ہے اس انعام کے حصے دار آپ بھی بن جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دیتے ہوئے یہ آیت پاک نازل فرمائی۔ اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں یہ خوشخبری دی، غزوہ بدر کے پہلے شہید ہیں، اور خوشخبری پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا دی؟ وہی خوشخبری جو اپنے چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمائی تھی۔ انہیں بھی فرمایا تھا کہ یہ سید الشہداء ہیں جب وہ شہید ہو گئے تھے، وہی خوشخبری انہیں بھی دی کہ مہجع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سید الشہداء ہیں، تمام شہیدوں کے سردار ہیں، حضور نے فرمایا۔ اور فرمایا کہ جنت میں جب لوگ داخل ہوں گے تو سب سے پہلے حضور کی امت داخل ہوگی، اور حضور کی امت میں سے سب سے پہلے جو شخص جنت میں جائے گا یا جنت کی طرف جسے سب سے پہلے بلایا جائے گا، پکارا جائے گا، وہ حضرت مہجع بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ چونکہ کفر اور اسلام کے درمیان ہونے والے پہلے معرکے یعنی غزوہ بدر میں شہید سب سے پہلے نمبر کے ہیں، تو جنت کی طرف سب سے پہلے نمبر پر بلایا بھی انہیں کو جائے گا۔ تو یہ ان کی شہادت پر ان کے گھر والوں کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت پاک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ یہ ہے اس آیت پاک کا شان نزول۔ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے اور لوگوں نے یہ خیال بنا رکھا ہے کہ صرف وہ اپنے آپ کو اگر مسلمان کہیں گے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا قیامت کے دن؟ نہیں چھوڑا جائے گا، یہاں بھی آزمایا جائے گا اور قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا، ہر نافرمانی پر پوچھا جائے گا کہ تو جب مسلمان تھا تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کام مسلمانوں کے نہیں ہے؟ پوچھا جائے گا۔ قرآن پاک نے اسے واضح کر دیا کہ صرف مسلمان کہہ دینے سے اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، آزمایا جائے گا۔ تو جس طرح سے صرف مسلمان کہہ دینے سے کوئی نہیں بچے گا، اس طرح سے صرف دعویٰ کر دینے سے کہ میں قادری ہوں،
میں پیران پیر کا مرید ہوں اور ان کے ساتھ نسبت رکھنے والا ہوں، ان کے سلسلے میں سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں یا سلسلہ چشتیہ میں بیعت ہوں، تو کیا صرف دعویٰ کر دینے سے آپ کو قادری کہہ دینے سے قیامت کے دن چھوڑ دیا جائے گا؟ اس آیت پاک سے سمجھ لیں کہ جب مسلمان کہہ دینے پر اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا تو آپ قادری کہیں، چشتی کہیں، نقشبندی کہیں، سہروردی کہیں، جو کہنا ہے کہیں، اور اس کے ساتھ اگر آپ اپنے آپ کو حنفی کہیں، شافعی کہیں، حنبلی کہیں، مالکی کہیں، جتنی نسبتیں اپنے ساتھ آپ کو لگانا ہے لگا لیں، لیکن صرف نسبت جوڑ لینے سے آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ یہ قرآن کا اصول ہے، اور عام انسانی عقل بھی یہ کہتی ہے کہ چھوڑا ایسے نہیں جائے گا کہ آپ منہ سے کہہ دیں کہ میں قادری ہوں اور آپ کے لیے راستہ خالی کر دیا جائے کہ جائیں آپ تو قادری ہیں تو پھر جنت آپ ہی کے لیے۔ نہیں، قادری ہیں تو قادری بن کے جئیں، قادری ہیں تو پیران پیر کی تعلیمات پر عمل کریں۔ اگر وہ رات بھر 40 سال ان کی زندگی اس طرح کی گزری ہے کہ عشاء کے وضو سے اگر فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ کم سے کم رات بھر سو کر کے عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوئیں اور فجر کی نماز اٹھ کر کے تو کم سے کم پڑھیں، تب تو قادری کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ کہاں کے قادری، کیسے قادری، اور کہاں گئی آپ کی نسبت؟ تو منہ سے صرف کہہ دینے سے کسی کی بچت نہیں ہوگی، اور یہ قرآن پاک ہے، اور یاد رکھیں اور گھر میں جا کر کے پڑھیں سورۃ العنکبوت آیت نمبر 2، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ اگر لوگوں نے یہ گمان کیا ہوا ہے کہ صرف وہ مسلمان کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے تو وہ نہیں چھوڑے جائیں گے، انہیں آزمایا جائے گا اور انہیں جانچا جائے گا، انہیں پرکھا جائے گا اور انہیں طرح طرح سے آزمایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر سورہ بقرہ میں بھی فرمایا ہے نا، کبھی جان کی کمی سے، کبھی مال کی کمی سے، کبھی نفوس کی کمی سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، کبھی آپ کی تجارت میں کمی کر کے، یعنی کہ اتار چڑھاؤ آپ کی زندگی میں آتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ طرح طرح سے آزماتا رہے گا کہ کب میرا بندہ ثابت قدم رہتا ہے اور کب وہ اپنے مسلمان ہونے کا حق ادا کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ نے کسی بھی سلسلے کے کسی بھی شیخ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ دے دیا ہے اور جب آپ ان سے مرید ہو گئے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اپنی نسبت ارادت جوڑ لی ہے، تو پھر آپ کو اس چیز کا خیال ہونا چاہیے کہ میں کوئی عام شخص نہیں ہوں، میری نسبت فلاں بزرگ کے ساتھ ہے۔ تو جب میری نسبت اس بڑی ہستی کے ساتھ ہے تو ان کا حیا بھی ہونا چاہیے، شرم بھی آنی چاہیے کہ اگر میں ان کا کہلاتا ہوں تو میری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی ان کی زندگی کی طرح ہونا چاہیے، کم سے کم نقل کریں اپنی زندگی کو ان کے رنگ میں، ان کی زندگی کے رنگ میں رنگنے کے۔ مجھے چڑھ گیا چشتی رنگ بس ہو گیا، کیسے چڑھ گیا؟ نظر تو نہیں آتا کہاں چڑھا ہے، کب چڑھا ہے اور کس نے چڑھایا ہے یہ رنگ، کہ چشتی رنگ سب پہ چڑھا ہوا ہے اور مسجد پوری خالی ہے۔ یہ چشتی رنگ ہے، یہ قادری رنگ ہے، یہ بدعملی کا رنگ ہے، یہ نہ چشتی رنگ ہے نہ قادری رنگ ہے، یہ بغاوت کا رنگ ہے، اور بغاوت وہ بھی اللہ سے اور اس کے رسول کی بغاوت کا رنگ چڑھا ہوا ہے پورے معاشرے پر۔ صرف دعویٰ کر کے آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں دعویٰ کروں گا اور آپ کے دعوے کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن آپ کا راستہ خالی کر دیا جائے گا اور آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ سند تھما دی جائے گی کہ یہ جنت کا راستہ ہے، چونکہ آپ قادری ہیں یا چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، سہروردی ہیں، فلاں بزرگ کے ساتھ آپ کی نسبت ہے تو لہٰذا آپ تشریف لے جائیں۔ ایسا نہیں ہوگا، یہاں تو اللہ تعالیٰ آزمائے گا اور وہاں پوچھے گا کہ جب آپ نے نسبت جوڑی تھی تو اس نسبت کو جوڑنے کے بعد اس نسبت کا کچھ حیا تھا، کوئی شرم، کوئی حیا، کوئی لحاظ تھا اس نسبت کا؟ اگر اس نسبت کا آپ نے کوئی حیا کیا، کچھ شرم باقی رہی کہ اگر میری نسبت کسی بھی شیخ کسی بھی مرشد کے ساتھ ہے تو یار میں کم سے کم ایسا بن کر کے جیوں کہ کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھائے، کیونکہ اگر کوئی مجھ پر انگلی اٹھائے گا تو وہ انگلی میرے شیخ کی طرف بھی اٹھے گی، میرے مرشد کی طرف بھی اٹھے گی۔ اگر کوئی مجھے کہے گا کہ میں بے نمازی ہوں تو یہ بے نمازی ہونا صرف میرا عیب تو شمار نہیں ہوگا، میرے شیخ کا بھی عیب شمار ہوگا کہ یہ کیسے آدمی کا مرید ہے کہ نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، یہ کیسا مرید ہے کہ فلاں کا مرید ہے جھوٹ بھی بولتا ہے، دن بھر میں جھوٹ ہی جھوٹ بولتا ہے، سچ گنتی کے بولتا ہے۔ تو جس طرح سے ایک سوچ بنا دی گئی لوگوں کی کہ بس آپ نے کہا قادری اور جنت تو آپ کے لیے، آپ نے کہا چشتی میں غریب نواز کا ماننے والا ہوں بس جنت آپ کے لیے، تو کبھی قرآن پڑھ کے دیکھو، کبھی قرآن کا اسلوب دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ اکرام سے فرما رہا ہے کہ آپ صحابہ اکرام اس میں اللہ تعالیٰ کے مخاطب ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں خطاب فرما رہا ہے۔ جب حضرت فاروق اعظم
کے غلام حضرت مہجع بن عبداللہ کی شہادت، پہلی شہادت غزوہ بدر میں ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر والوں کو یہ خطاب کیا، اور گھر والے کون تھے؟ حضور کے صحابہ تھے۔ تو جس گھر کا فرد کفر اور اسلام کے پہلے مارکے میں جس نے اپنی جان کا پہلا نذرانہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کے گھر والوں سے بھی اس طرح کلام فرماتا ہے کہ تم ذرا صبر اور تحمل رکھو، تمہارے گھر کا کوئی فرد اگر اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے تو صبر کرو، اور صبر کر کے یہ دکھلاؤ کہ اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے، تو تم سے کم صبر اور شکر کا نذرانہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ۔ اور تم آزمائے جا رہے ہو تو اس آزمائش پر کھرے اترو۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، اور میں جن کا یہ مہینہ ہے، جن کی جانب منسوب یہ مہینہ ہے، حضور پیران پیر شہنشاہ بغداد کی طرف نسبت رکھنے والے قادریوں، میں آپ کو یہ خطاب کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ فرمایا ہے کہ صرف کوئی مسلمان اپنے آپ کو کہلائے گا تو انہیں نہیں چھوڑا جائے گا، تو میں آپ کو یہ آنکھ کھولنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ قادری ہیں تو صرف اپنی اس نسبت کے ذام میں نہ رہیں، نسبت جوڑی ہے تو نسبت جوڑنے کا حق ادا کریں۔ اور پچھلے جمعے کو میں نے کہا تھا نا، پیران پیر نے جو عنوان قائم فرمایا ہے، مرید کون ہے، ارادت کیا ہے، تو مرید کی تعریف ہی یہ فرمائی ہے کہ مرید کا معنی یہ ہے کہ اپنی عادات کو ترک کر دینے کا نام مرید ہے، اپنی عادت کو چھوڑ دینا، شیخ کی عادت کو اپنا لینا۔ جب آپ نے پیران پیر کی ایک بھی عادت نہیں اپنائی ہے تو آپ کیسے مرید ہیں؟ پیران پیر اپنی کم عمری کے زمانے میں اور نو عمری کے زمانے میں سب کو پتا ہے کہ ان چوروں کے سامنے بھی جھوٹ نہیں بولا تھا، اور آپ اپنے رزق پہ بیٹھ کر، اپنی دکان پر بیٹھ کر کے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، جھوٹے وعدے کر رہے ہوتے ہیں کہ میں آپ کا یہ کام، فلاں کام جو ہے کل کر دوں گا، اور آپ کا کل کبھی نہیں آتا، سالوں سال بعد بھی نہیں آتا، اور کہتے ہو میں قادری ہوں۔ تو قادری تو وہ ہوگا جو سچ بولے گا، جھوٹا آدمی کبھی قادری نہیں ہو سکتا ہے۔ قادری تو وہ ہوگا کہ پیران پیر نے اگر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے تو قادری وہ ہوگا کہ کم سے کم جو پانچوں وقت کی نماز پڑھے، اپنی عادتوں کو چھوڑ دے اور پیران پیر کی عادتوں کو اپنی عادت بنا لے، وہ قادری ہے، وہ حضور غوث پاک کا مرید ہے، اسے حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو قادری کہلائے۔ اور جسے ان کی نسبت کا اتنا بھی حیا نہیں ہے تو پھر یا تو وہ بے شرم ہے تو کہتا رہے اپنے آپ کو کہ میں قادری ہوں، اور اگر شرم ہے تو شرم کا لحاظ یہ کرے کہ اپنی زبان سے نہ کہے، اپنے عمل سے ثابت کرنے کی کوشش کرے کہ ہاں میں ہوں قادری، میں غلام ہوں کسی کا، اور جس کا غلام ہوں تو ان کی غلامی کا حق یہ ادا کر رہا ہوں کہ جو رستہ انہوں نے دکھایا ہے اور جس راستے پر چلنا سکھایا ہے اس راستے پر میں چل رہا ہوں۔ یہ ہے غلامی، یہ ہے قادریت، یہ ہے چشتیت، نقشبندیت، سہروردیت۔ جس سے بھی آپ، جس بھی سلسلے سے آپ بیعت ہیں، آپ اپنے نام کے آگے اشرفی لکھیں نہ لکھیں، رضوی لکھیں نہ لکھیں، وارثی لکھیں نہ لکھیں، لیکن آپ کا عمل اشرفی والا ہونا چاہیے، آپ کا کردار رضوی والا ہونا چاہیے، آپ کے اخلاق وارثی والے اور چشتی والے ہونے چاہیے۔ اور اگر ایسا یعنی چینج اپنے آپ کے اندر نہیں لانا ہے، جو پہلی تعریف ہے کہ اپنی عادت کو ترک کر دینے کا نام ہے ارادت، تو اگر اپنی عادتیں چینج نہیں ہوتی تو آپ پھر یہ یاد رکھیں کہ آپ کا صرف زبانی دعویٰ ہے، آپ کسی بھی بزرگ کے ماننے والے نہیں ہیں۔ بزرگ کو ماننے کا دعویٰ کرنے سے صرف آپ کا دعویٰ درست ثابت نہیں ہوگا، اگر اپنا دعویٰ صحیح ثابت کرنا ہے تو ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہمارا جو یہ علاقہ ہے، ہمارے اس علاقے میں بڑی بڑی ہستیاں، میں اللہ تعالیٰ کے بڑے بڑے نیک بندے یہاں آتے رہے پورے علاقے میں، میں چند بڑے نام گناؤں، حضور مجاہد ملت، حضور سرکار کلام، ہمارے زمانے میں جو موجود ہیں حضور شیخ الاسلام مدنی میاں، اور بھی بہت سے بزرگ ہوں گے، نیک ہستیاں ہوں گی، میں نے 2-4 کے نام لیے ہیں۔ تو ہمارے پورے علاقے کے لوگوں کو میں جب کبھی بیٹھتا ہوں تو بات کرتے ہوئے سنتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ بڑا خوش نصیب ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ فلاں فلاں بڑی بڑی ہستیاں یہاں تشریف لائی ہیں، فلاں فلاں بزرگ یہاں آئے ہیں۔ یہ آدھی تصویر ہے، میں پوری تصویر آپ کو دکھاتا ہوں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور مجاہد ملت یہاں آئے ہیں،
آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور شیخ الاسلام کی یہاں کبھی نہ کبھی آمد ہوئی ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ حضور سرکار کلا یہاں تشریف لائے ہیں کسی زمانے میں, یا ابھی قریب میں حضور غازی ملت تشریف لائے تھے, تو آپ خوش نصیب ہیں. لیکن تصویر کو ذرا مکمل کریں اور اس کا دوسرا رخ بھی دیکھیں, اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ ان بزرگ ہستیوں سے اس پورے علاقے کے لوگوں نے سیکھا کیا ہے. ذرا یہ تو بتاؤ کہ حضور مجاہد ملت آئے ہیں, ٹھیک ہیں آئے ہیں, اور آپ خوش نصیب ہیں, ٹھیک ہے آپ خوش نصیب ہیں, لیکن یہ کیسی خوش نصیبی ہے کہ اتنے بڑے بڑے بزرگ آتے رہے اور آپ کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی. یعنی دینے والا آیا, اور قیامت کے دن یہ گواہی ہوگی ان بزرگوں کی کہ ہم ان علاقوں میں گئے, ان علاقوں کا دورہ کیا, ان تک اشرفیت کی, رضویت کی, قادریت کی, نقشبندیت, سہروردیت اور تمام بابرکت سلسلوں کی نسبتیں ان تک ٹرانسفر کی ہیں, منتقل کی ہیں, پہنچائی ہیں, انہیں نوازا ہے, انہیں دیا ہے, انہیں اپنے ساتھ جوڑا ہے. لیکن یہ ایسے لوگ تھے کہ جڑنے کے بعد بھی ہم جیسا بننے کی انہوں نے کبھی بھی کوشش نہیں کی ہے. بس اسی میں خوش رہے کہ میں, اگر کچھ پرانے لوگ ہوں گے تو وہ یہ کہیں گے میں حضور مجاہد ملت کا مرید ہوں, تو ذرا کبھی اپنے آپ سے پوچھو کہ میں مجاہد ملت کی طرح بن کر کے میں نے جینے کی کوشش بھی کی ہے کہ نہیں کی ہے. ان کی کتنی نمازیں چھوٹتی تھی مجھے بتاؤ. اگر تم حضور مجاہد ملت کے مرید ہو تو تمہاری نمازیں کیوں چھوٹ رہی ہیں؟ اگر تمہاری نسبت حضور سرکار کلا کے ساتھ ہے تو تمہاری نمازیں کیسے چھوٹ جاتی ہیں, فجر کیسے غائب ہو جاتی ہے, عشاء میں تم کہاں چلے جاتے ہو؟ تو اللہ کا حق ان بندوں نے تو حقوق اللہ ترک نہیں کیے تھے. اللہ کا کوئی حق ان میں سے کسی نے بھی نہیں مارا تھا. تو تمہیں کس نے سکھایا ہے کہ دن دہاڑے اللہ کا حق مارتے رہو, جھوٹ بولتے رہو؟ تو یہ آپ کی آنکھ کھولنے کے لیے ہے کہ محض ایک نعرہ ساری زندگی نہ لگائیں کہ بس آپ قادری ہیں تو آپ کا بیڑا پار ہے. مجھے بتاؤ, تم بابرکت لوگ ہو تو تمہاری مسجدیں کیوں خالی ہوتی ہیں؟ کیوں نظر نہیں آتے 5 وقتہ نمازوں میں؟ کہاں چلے جاتے ہو؟ ان بزرگوں سے اگر صحیح معنوں میں محبت ہے اور ان بزرگوں کی محبت کا دل میں کوئی ادب, احترام اور حیا باقی ہے, تو ان کی محبت اور عقیدت کا دعویٰ کرنے سے کہیں زیادہ آپ کو اللہ کے گھر میں اللہ کے بلاوے پر نظر آنا چاہیے, موجود ہونا چاہیے, حاضر ہونا چاہیے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا علاقہ جو ہے یہ غربت میں تھا, مفلسی میں تھا, تنگ دستی میں تھا, فلا بزرگ آئے اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, اور دیکھیں پورے علاقے کی قسمت چمک گئی. آج اللہ تعالیٰ نے تقریباً سب لوگوں کو نوازا ہے. تو کیا یہ نشانی ہے؟ آپ کا کاروبار چمک گیا تو یہ آپ کی کامیابی آپ کو نظر آتی ہے, اور آپ کا دل حضور مجاہد ملت کے آ جانے کے بعد, حضور سرکار کلا کے آ جانے کے بعد آج بھی اسی طرح سے اندھیرے میں ہے. آپ اسی تاریکی میں ہیں جس تاریکی میں پہلے تھے. تو آپ کو گویا کہ ان کی نسبت نے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. اب یہ فائدہ نہیں پہنچایا, اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے, ان کی کوئی خطا نہیں ہے, اس میں دینے والے کی کوئی غلطی نہیں ہے. معاملہ یہ ہے کہ لینے والے کو لینے کا طریقہ ہی نہیں آیا. اس نے اپنا دامن ہی اس طرح سے نہیں کھولا کہ اسے دیا جا سکتا, اور اس کا جو دل آج تاریکی میں ہے وہ صرف اپنا کاروبار دیکھ کر کے خوش ہے کہ پہلے تو میں اس طرح غریب تھا, حضور سرکار کلا کے قدم کیا میرے گھر میں پڑ گئے یا میری دکان میں پڑ گئے تو میرا تو کاروبار چمک گیا, اور دل تو آج بھی تاریک ہے, آج بھی اندھیرے میں ہے, صبح و شام اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے. تو میں آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, اور اللہ تعالیٰ کا وہ فرمان سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 2 پھر سے سنا کر آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون, کہ اگر لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے, لوگوں کا یہ گمان ہے اور لوگ یہ سوچنے لگ گئے ہیں کہ صرف انہیں مسلمان اگر وہ دعویٰ کریں گے ان يقولوا آمنا, کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے, وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ, اور انہیں بغیر آزمائش کے چھوڑ دیا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ہرگز نہیں چھوڑا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو آزمایا ہے, سب سے بڑھ کر آزمائش انبیاء کی ہوئی ہے, اور پھر جن کا جتنا بڑا مقام تھا ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے ان کو ہمیشہ آزمایا جاتا رہا ہے. تو ہم اور آپ چھوٹے لوگ ہیں تو ہمیں آزمایا ضرور جائے گا, اگرچہ چھوٹے لیول پر آزمایا جائے گا, تو آزمائش کے لیے تیار رہیں, اور جو اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے تو اس آزمائش پر کھرے اتریں, پورے اتریں.
اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جن اولیاء صالحین، اللہ کے محبوبین اور اس کے نیک بندوں کا نام لے کر، ان کی مثالیں دے کر ہم نے اپنی قوم کو جو جگانے کی کوشش کی ہے، تو ان بزرگوں کے صدقے و طفیل مولا تعالیٰ عز و جل ہمارے تاریک دلوں کو ایمان کی اور عمل صالح کی روشنی عطا فرمائے، اور دعوے کے ساتھ ساتھ عمل کی دلیل اللہ کے حضور اپنے ساتھ اس دنیا سے لے کر کے جانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔